آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم اور زکوٰۃ کی شرائط اور احادیث نبویہ کا بیان کروں گا۔ خلاق عالم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلے لغوی اور شرعی معنی سماعت فرمائیں۔ زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی یہ ہے: پاک ہونا، ستھرا ہونا یا بڑھانا، یہ اس کا لغت میں معنی کیا جاتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو شرائط وجوب پائے جانے پر فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس کی شرائط کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو پہلے اس کی شرطوں کا جاننا ضروری ہے کہ کن کن شرائط کے پائے جانے سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی شرط رہ جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ آپ نے سماعت کیا کہ لغت میں اس کا معنی ستھرا کرنا، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ مالی عبادت ہے۔ ایک ہوتا ہے بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ مالی عبادت یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کر کے اس کو پاک کیا جائے، اور مالی عبادت یہ ہے کہ نماز پڑھ کر، رکوع و سجود کر کر، تلاوت قرآن کر کر اپنے بدن کو یا تزکیہ نفس کیا جائے یا بدن کو پاک کیا جائے۔ اب زکوٰۃ کی شرائط کو علماء نے بیان کیا، فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا۔ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری قسم عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی سمجھدار نہیں ہے، بے وقوف ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تیسری شرط بالغ ہونا، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بالغ مرد پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور چوتھی شرط یہ آزاد ہونا، اگر کوئی شخص غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ صاحب نصاب ہے۔ پانچویں شرط بقدر نصاب مال کا مالک ہونا۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ، اونٹ کا 5 اور گائے اور بھینس کا 30 اور بکری کا 40، یہ نصاب بیان کیا گیا۔ یہ جانور سال کا اکثر چر کر گزارتے ہوں حصہ، یہ جانور سال کا اکثر حصہ چر کر گزارتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کچھ بھی ہو، اس کا نصاب یہ ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ لازم، واجب اور ضروری ہو جاتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی کہ مال کو پاک کیا جائے، مال کو بڑھایا جائے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے مال بڑھاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے۔ چھٹی قسم یہ ہے، شرط یہ ہے کہ مال کا مالک ہونا اور قابض ہونا۔ اگر مال ملکیت میں نہیں ہے، قبضے میں نہیں ہے، کسی کے قبضے اور میں ہے، تو کسی اور کے قبضے میں مال ہو یا کسی اور کی ملکیت ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مال کا خود مالک ہونا اور اس مال پر قبضہ ہونا، یہ زکوٰۃ کی اہم شرط ہے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے ہولانے ہول، سال کا گزر جانا۔ اگر کسی شخص کے پاس مال موجود تھا، پیسے موجود تھے، درہم موجود تھے، دینار موجود تھے، سونا موجود تھا، وہ سال نہیں گزرا اس مال پر، جگہ زائد موجود تھی، زائد مکان موجود تھا، زائد سواری موجود تھی، مگر سال گزرنے سے پہلے ہی اس مال سے خرچ ہو گیا، وہ مال ہلاک ہو گیا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب سال گزر جائے گا تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور آٹھویں قسم یہ ہے، آٹھویں شرط یہ ہے کہ مال کا قرض سے خالی ہونا، مال پر کسی قسم کا قرضہ نہ ہونا۔ اگر قرضہ ہے، قرضے والے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو قرضے سے فارغ اور خالی مال ہے اس پر زکوٰۃ لازم، واجب اور ضروری ہے۔ نویں شرط یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا، رہائش، سواری، برتن، کپڑے۔ برتن سونے چاندی کے ہیں تو زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جو اضافی برتن، اضافی رہائش، اضافی سواری ہے، اضافی کپڑے ہیں، ضرورت اصلیہ، حاجت اصلیہ سے زیادہ مال پر
زائد مال پر، زیادہ مال پر زکوٰۃ لازم، واجب اور ضروری ہو جاتی ہے۔ اور 10ویں شرط کیا ہے زکوٰۃ کے لیے؟ مال کا نامی ہونا۔ اگر مال نامی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم، واجب اور ضروری نہیں۔ یہ زکوٰۃ کی 10 شرائط ہیں۔ علماء نے لکھا اگر یہ شرطیں پائی جائیں تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ فمن لم یزکی فلا صلاۃ لہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے، امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ فمن لم یزکی فلا صلاۃ لہ۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے حکم دیا، صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ اور نماز یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ کوئی بندہ ایک حکم پر عمل کرے، دوسرے کو ترک کر دے، دوسرے پر عمل نہ کرے تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ نماز پڑھتا رہے اور زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہ دے تو یہ حکم الہی کا پورا کرنا نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھے اور جو صاحب استطاعت ہے وہ زکوٰۃ بھی دے، یہی حکم ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے، اور بندہ مومن وہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق چلتا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے۔ دوسری حدیث المعجم الصغیر، انس بن مالک روایت فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ جہنمی ہے وہ بندہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے مال دیا تو اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بظاہر لوگ سمجھتے ہیں وہ مال کم ہوتا ہے، اور جو منکری زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے جس کے پاس مال ہے وہ ادا کر کے اس مال کو ستھرا بھی کرے، اس مال کو بڑھائے بھی، اور جنت جانے کا وہ بندہ مستحق بھی بن جائے۔ زکوٰۃ کے منکر بننے سے بندہ جہنمی ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے جنت کے قریب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخی اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، لوگوں کے قریب بھی ہوتا ہے اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے، کنجوس بندہ، لوگوں سے بھی دور، اللہ کی رحمت سے بھی دور اور جنت سے بھی دور۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر چوتھی حدیث، تیسری حدیث المعجم الاوسط کی ہے، حضرت بریدہ راوی ہیں، حضرت بریدہ راوی ہیں، فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاہم اللہ بالسنین، جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے گی، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی، اللہ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ اب جہنمی وہ بندہ حضور کی حدیث کے مطابق، اور قحط سالی ان علاقوں میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ المعجم الاوسط کی چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکفلوا لی بست خصال واکفل لکم الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اس کے عوض میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اکفلوا لی بست خصال واکفل لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں آقا تمہیں 6 چیزوں کی ضمانت نہیں بلکہ ان 6 چیزوں کے عوض تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الصلاۃ والزکاۃ والامانۃ والفرج والبطن واللسان، فرمایا نماز کی ضمانت دے دو، اے میرے غلاموں مجھے زکوٰۃ کی ضمانت دے دو، اے میرے غلاموں مجھے امانت کی ضمانت دے دو، میرے غلاموں مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، اپنے پیٹ کی مجھے ضمانت دے دو،
اور اپنی زبان کی، یعنی زبان سے جھوٹ نہ بولو، پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل نہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور امانت میں خیانت نہ کرو، اور نماز پانچگانہ پڑھو۔ ان چیزوں کی ضمانت تم دے دو۔ آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جانے دو، اور زبان سے حرام نہ بولو۔ آقا فرماتے ہیں ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب المسند میں بھی اور مجمع الزوائد کی بھی یہ حدیث ہے، حضرت عمارہ بن حزم روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں۔ اسلام کے اندر جو 4 چیزیں ہیں وہ فرض ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دے گی جب تک کہ پوری 4 ادا نہ کرے گا۔ اب نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے، صحابی رسول کی اس روایت سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بندہ اسلام پر پورا عمل کرے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن یہی کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل، نماز پڑھتے ہو زکوٰۃ بھی دو، صاحب استطاعت ہو تو حج بھی کرو، یہ معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ رکھو۔ فرمایا اللہ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض قرار دی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے اور ایک چھوڑ دے گویا 3 بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ پوچھا گیا صحابی رسول سے وہ کون سی ہیں 4 چیزیں فرض؟ فرمایا پہلی نماز، دوسرا روزہ، اور فرمایا زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج۔ 4 چیزیں فرض ہیں، پہلی نماز ہے، دوسری فرمایا زکوٰۃ ہے، اور تیسری فرمایا ماہ رمضان المبارک کے فرضی روزے ہیں، اور چوتھی فرمایا بیت اللہ کا حج ہے۔ بیت اللہ کا حج، ماہ رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور نماز، یہ 4 چیزیں اللہ نے فرض قرار دی ہیں۔ اس حدیث کے مطابق جو 3 پر عمل کرے، چوتھی پر عمل نہ کرے، 3 بھی اسے فائدہ نہیں دیں گی۔ اللہ ہمیں کما حقہ دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔